اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 12 جون 2021 ہے اور ہمارا جو 15 روزہ درس ہوتا ہے آج انشاءاللہ ہم اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور آج ہم سورہ آل عمران ہماری شروع ہو چکی ہے، اس کی آیت نمبر 31 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دو، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے مخاطب ہے، حکم دیا کہ فرما دو، کہہ دو ان لوگوں سے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب یہاں ایک چیز ہم غور ذہن میں رکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ فرمایا کہ ایمان والے کو نشانی میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو شدید ترین محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، اشد حب للہ کے الفاظ ہیں، تو جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، ہم خود اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور محبت کا اظہار جو ہے وہ انسان کے عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ محبت کا اظہار اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ جب جس چیز سے محبت کی جا رہی ہے، جس ہستی سے بھی، اس کے حکم کو ہم مانیں، اس کے کہنا ہم مانیں۔ اگر ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا کہنا ہم نہیں مان رہے، جو ماں نے کہا وہ نہیں کیا، جو باپ نے کہا وہ نہیں کیا، تو وہ محبت صرف نام کی وہ زبانی کلامی محبت ہے، محبت کو کوئی محبت تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اس کے حکم کو ماننے والے نہ ہو جائیں۔ تو یہاں اس بات کی یعنی کہ اس سے ایک ربط ملتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہاں اس چیز کا آگے بات کری کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اللہ کی محبت کے تم دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، پھر ہمارے لازم ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ یہاں پہ بھی ہم دو چیزوں کو سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے اطاعت، اس کا حکم آگے آئے گا، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت تو ہوتی ہے حکم کی، حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا کام کرو، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، حکم کو عمل کیا جاتا ہے۔ اتباع اس سے الگ چیز ہے کہ اتباع کے اندر حکم ہونا ضروری نہیں ہے، صرف دیکھا جاتا ہے کہ کرنے والا کیا کام کر رہا ہے، اس نے حکم نہیں بھی دیا ہے تب بھی اس کی تابعداری کی جاتی ہے کہ اس نے یہ کام فلاں وقت پہ ایسا کیا، میں بھی اس طریقے سے کروں، وہ ہوتی ہے اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو ملتی ہیں کہ فلاں موقع پہ یہ کیا کرتے تھے، فلاں وقت پہ یہ کرتے تھے، تو وہ ان کو حکم نہیں دیا ہوتا، لیکن اس کے باوجود صحابہ ان کی پیروی کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگ اس موقع پہ یہ کیا تھا تو ہم بھی یہ کریں گے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ تو یہاں پہ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، یعنی کہ اس سے اوپر کی ڈگری ہمیں مل جائے گی۔ اب تو اللہ سے محبت کرنے والے تھے، وہ اس سے اپوزٹ بات ہوگی، اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن گیا، ہم خود اللہ کے محبوب یعنی کہ بن جائیں گے اگر ہم نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ جو تمہاری خطائیں ہیں، بھول چوک ہے، وہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اگر تم یعنی کہ اس لیول پہ آ گئے کہ تم اتباع کرنے پہ اتر آئے اور حکم ماننے پر آ گئے، تو بھی غلطیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ سے درگزر کرتا چلا جائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ حکم آئے گا کل، پھر کہہ دو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی، اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، اطاعت سے منہ موڑو گے، جو حکم دیا جائے گا وہ نہیں کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ سے کافروں کو پھر دوست نہیں رکھتا، ایسا کو محبت نہیں کرتا۔ کیونکہ جو اطاعت سے منہ موڑ گیا، حکم ہوا اس کو کام کرنے کا، اس نے وہ کام نہیں کیا، چاہے وہ زبان سے انکار کر گیا یا اپنے عمل سے انکار کر گیا، منہ سے کہہ دے کہ ہاں یہ کریں گے، کرنے کا وقت ہے تو نہیں کیا، منہ موڑ لیا اس سے، تو اللہ کے نزدیک میں پھر وہ کافروں میں شمار ہوگا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کافروں سے تشبیہ دی کہ ایسے کافروں کو اللہ کوئی محبت نہیں کرتا، وہ چاہے اپنے آپ کو اللہ کے مان والا سمجھتا رہے، لیکن اللہ کا کاغذ پھر وہ کافر لکھا جائے گا کہ جو اطاعت سے انکاری ہو گیا، تو حکم دیا گیا اور حکم کو عمل ہی نہیں کیا، تو پھر کہاں کا وہ مان رہا ہے کہ کوئی اہمیت ہی نہیں، تم نے پھر تو غیر اہم کر دیا، تو اللہ کی نظر میں پھر وہ کافر شمار ہوگا۔ اگر فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح کو، آل ابراہیم و ابراہیم کی آل کو، ان کی اولاد کو، آل عمران آل العالمین، اور عمران کی آگے اولاد کو، تمام جہان والوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بڑے بڑے نام لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی، ان کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ پہلے نوح علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام کے آگے آدم پہلے تھے، اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ان کے سارے ایک دوسرے کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے ان کی آل چلی آگے، آل کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل و بنی اسماعیل، یہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے اولاد میں سے سارے کے سارے۔
فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی جاننے والا بھی، جو کچھ یعنی کہ انہوں نے کیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو سنتا بھی تھا اور اللہ کے علم میں بھی تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ اللہ نے ایک واقعہ یہاں بیان کیا کہ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے رب میں تیرے نظر کرتی ہوں، تیرے نام کے وقف کرتی ہوں جو بھی میرے پیٹ میں ہے، یعنی کہ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے منت مانگ لی اس چیز کی کہ جو بھی تو مجھے دے گا اس کو میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، میں ان کے اپنے اوپر کوئی اس کے پابندیاں کوئی عائد نہیں ہوں گی، یہ تیرے نام کے لیے آزاد ہوگا جو بھی تو دے، فتقبل منی، تو میرے سے قبول فرما، اس میری نظر کو قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا ہے، یعنی کہ جو میں تیرے سے کہہ رہی ہوں تو سننے والا بھی ہے، اور کس نیت سے کہہ رہی ہوں وہ بھی تو جاننے والا ہے۔ اور میں فلما وضعتھا، کہ جب اس نے اس کو پیدا کیا، جنم دے دیا، قالت، تو کہا رب انی وضعتھا انثی، تو انہوں نے کہا کہ اے رب میں نے تو اس کو بیٹی پیدا کر لیا، کہ میرے ان کے ذہن میں تھا کہ شاید بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اور باقی دنیا کی اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے گا، لیکن جب پیدا ہوئے تو وہ بیٹی نکلی، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تو بیٹی پیدا کر بیٹھی، میں کیا کروں اس چیز کا، واللہ عالم بما وضع، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس نے کیا پیدا کیا، یعنی کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے اپنی مرضی سے وہ بیٹی ان کو عطا کی، ولیس الذکر کالانثى، لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کی طرح، مرد جو ہے وہ یعنی کہ اس عورت کی طرح نہیں تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ بیٹی پیدا کی تو وہ لڑکا پیدا ہوتا، کا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ چیز نہیں بن سکتا جو اس بیٹی نے بننا تھا، کیونکہ وہ بیٹی آگے عیسیٰ علیہ السلام کے وعدہ لکھ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو اللہ نے کہا کہ بیٹا اور بیٹی کے جیسا نہیں تھا جو اللہ نے دی، وہ انی سمیتھا مریم، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، ان کی ماں نے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اب میں اس کو اور اس کے آگے اولاد جو ہوگی اس شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، کہ شیطان سے اس کی حفاظت کرنا، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بہت احسن طریقے سے قبول کر لیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر پرورش کروائی بڑے ہی اچھے طریقے سے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت جو کی وہ زکریا علیہ السلام نے کی، زکریا کو ان کا جو ہے کفیل مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے پھر واقعہ آگے چلا گیا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس داخل ہوتے ہیں محراب میں، ان کے حجرے میں جہاں پہ وہ ہوتے ہیں، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، اللہ کے دین اللہ کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اب اس رزق سے مراد عام طور پہ جو رزق کھانا پینا یہ لیا جاتا پھل جو وغیرہ جو بھی موسمی یا بے موسمی پھل بتائے جاتے ہیں، لیکن کئی علماء نے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ علم بھی لیا کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق سے مراد ہر یعنی کہ جو بھی اللہ کے دین اللہ کی عنایات ہوتی ہیں وہ سب رزق کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو بعض یہ بھی رزق سے مراد ہوئے تھے کہ جب زکریا علیہ السلام ان سے کوئی بات چیت کرتے تھے تو ان کے پاس اتنے علم و دانش کی بات واقع سے کرتی تھیں، وہ حیران رہے تھے کہ تیرے پاس ایسا علم یہ دین تیرے پاس کہاں سے آ گئی، تو اگر جواب ملتا قال یا مریم انا لکی ہذا، وہ پوچھتے تھے کہ اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آ گئی، یہ جو باتیں تو کر رہی ہے یا جو بھی اللہ کی عنایات تیرے پاس پہنچ رہی ہیں یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئیں، قالت ہوا من عند اللہ، ان کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب نوازنے والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب وہ زکریا علیہ السلام نے یہ چیزیں دیکھی معجزات کے طریقے سے یعنی کہ نظر آئیں کہ وہ انہونی باتیں ان کو نظر آئیں تو بظاہر ناممکن نظر آتی تھیں، تو اس وقت انہوں نے اپنے رب سے پھر دعا کی، کیا دعا کی، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے ایک پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر، یعنی کہ تو اگر انہوں نے کام یہ کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی ایک انہونی بات ہے میری نظر میں تو، لیکن تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے پھر ان کو پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ اپنے محراب میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے، تو ان کو فرشتوں نے پکارا، کیا کہا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی کہ ان کو اولاد کی خوشخبری مل گئی، یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ان کو فرشتوں نے سنائی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی جو طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کی، کلمتاً سے مراد عیسیٰ علیہ السلام بھیجا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ بھی کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، یحییٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے، اللہ کی بات بھی ہو سکتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، ایک یہ کی خصوصیت بتائی، اس کا کہ وہ سیداً، وہ سرکار ہوں گے اپنے یعنی کہ بڑے ہوں گے اپنے قبیلے کے، وحصوراً، اور حصور سے مراد یعنی کہ عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ عورتوں سے بچنے والے، حصور سے مراد کہ حصار میں رہنے والے، محصور رہنے والے، اپنے آپ کو حد سے باہر نکلنے والے نہیں ہوں گے، حدود کے اندر رہنے والے ہوں گے، بچنے والے ہوں گے، پاک دامن جسے انسان کہہ سکتا ہے، پاکیزہ ہوں گے، وہ نبی من الصالحین، صالحین میں سے وہ نبی بھی ہوں گے، ساری خوشخبری یعنی کہ پہلے دے دی، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا خوشخبری سنا دی، اس کو ساری خصوصیات جو ان کو ملنے والی تھی وہ بھی سنا دی۔ اصل میں جو علیہ السلام کو خوشخبری ملی
تو وہ حیران ہوئے, کہا کہ قال رب انا یکون لی غلام, تو کہنے لگے اے رب میرے یہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگا, وقت بلغنی الکبر, میں تو بوڑھاپے کو پہنچ گیا, وہ امراتی عاقرن, اور بیوی بھی بانجھ ہے میری, ساری عمر کبھی اولاد ہوئی نہیں, تو اب آ کے بڑھاپے میں بیوی بانجھ, میں خود بوڑھا, اب کیسے ہوگا ایسے. قال, جواب آیا کذالک, ایسا ہی ہوگا, جواب یہ میرا کہ اس طرح ہی ہوگا, اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی کہ تمہیں ناممکن چیز نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے, اللہ کا جو فیصلہ ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا. یہ جو اس قسم کے معجزات جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوتے ہیں, جو کہ بظاہر انسان کو ناممکن نظر آ رہے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, تمہیں ناممکن نظر آ رہا ہے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس سے ہم اپنی زندگی کا سبق اس چیز کا لے سکتے ہیں کہ بہت سے ہمارے معاملات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جو بظاہر ہمیں ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا, ہم یوں کریں گے تو پھر تو یہ رزلٹ آئے گا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, انسان ناممکن سمجھ رہا تھا اس چیز کو. لیکن یہ بات ہم ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ معجزات کا تذکرہ کر کے یہ طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, تم اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بنو, اللہ تعالیٰ کے ذرائع معاملات سیدھے کرے گا. اس کی ہم عام طور پہ اپنی ضرورت مند زندگی میں اگر کوئی مثال دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں کہیں جانا ہے, کوئی ہمیں چاہیے کسی سے اجازت طلب کرنی ہو, تو ہم دیکھتے ہیں یار بڑی عام سی بات ہے, اس کے لیے مجھے اجازت چاہیے, تو ہم اس کے لیے ایک کوئی جھوٹا بہانہ تراشتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی سی بات کریں اس کے سامنے کہ ہمیں وہ ہماری ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے, ہمیں کوئی اجازت مل جائے. ہم اصلی بات سامنے رکھ دیں گے, وہ تو اتنی غیر اہم سی ہے, وہ تو کوئی بھی سنے گا نہیں, قبول نہیں کرتا, ایسا ہو نہیں سکتا ہمیں ہماری بات سن لی جائے. یہ انسان کے ذہن میں پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ایسا کریں گے تو اس کا جواب تو یہی ملے گا ہمیں. تو اس کے لیے ہم جھوٹے بہانے تلاش کرتے ہیں, ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اپنا مطلب حل کرنے کے لیے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اب عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے, کسی 10-20 سال مرے ہوئے کو دوبارہ مار دیا جاتا ہے کہ میری فوتگی ہو گئی, میں فلانے جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں, تو پہلے سے جو مرا ہوا تو اس کو دوبارہ مار دیتے ہیں, اور اپنی طرف سے بھی یعنی کہ دل مطمئن کر دیتے ہیں میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, فوتگی ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے 20 سال پہلے ہوئی تھی, میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. تو انسان یعنی کہ ایک قسم کا بہانہ خود سے گھڑتا ہے, اور سمجھو کہ وہ آیات بھی انسان کے مطابق ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور جو ماننے والے ایمان والے سے مراد ہے کہ بات ماننے والے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو تم بات کرو تمہاری بات مان جائے گا, جھوٹی بات کو اس کو بھی تم نے دھوکہ دے دیا, اپنی طرف سے اللہ کو بھی دھوکہ دے کہ میں جھوٹ ہوں, میں نے بولا ہی کوئی نہیں. اصل کیا ہے, وما یخدعون الا انفسهم, دھوکہ تم نے اپنے آپ کو دیا, جھوٹ تو تم نے بول دیا, اپنی طرف سے سچ بنا لیا کہ جی میں نے صحیح بات کری, لیکن نہیں, انسان وہ جھوٹ کا سہارا لے کے سارا کیوں لیتا ہے کہ وہ اس چیز پہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو اللہ ہمارے معاملات خود ہی سیدھے کر دے گا. وہ لگ ایسا رہتا ہے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں, لیکن یہ معجزات اللہ جگہ جگہ بیان کرتا ہے اسی چیز کی نشانی کے بظاہر ہمیں ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے ممکن ہوتی ہے. جب اللہ کے لیے ہم کوئی کام کریں گے تو اسباب پہ اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دے گا, ہمارا کام ہے کہ اللہ کے حکموں پر ہم چلیں. اب میں کالا پھر کہا کہ رب جلی آیت, جب بھی ان کو معجزہ ملا یعنی کہ خوشخبری ملی تو کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی پیدا کریں, یقین آیا اتنی بڑی وہ بات تھی, اللہ سے نشانی مانگ لیا, مجھے کوئی نشانی تو دے, تیری طرف سے یہ خوشخبری مل رہی ہے, دینے والا مجھے خوشخبری دے رہا ہے, مجھے یقین ہے کہ واقعی تیری طرف یہ خوشخبری ہے, مجھے کوئی نشانی دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام, ثلاثۃ ایام, کو نشانی دے رہی یہ ہوگی کہ تو 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا الا رمزن, مگر اشاروں سے. 3 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھو کہ قوت گویائی جو تھی وہ یعنی کہ ضبط کر لی, بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, تم اشاروں سے ہی بات کرو گے 3 دن. یہ اللہ نے ایک نشانی بھی دکھا دی. وذکر ربک کثیرا, نشانی دے دی, بتا دی, پھر حکم بھی دیا کہ اپنے رب کے بہت زیادہ کو یاد رکھا, اللہ کے حکموں کو یاد رکھا, اللہ کو بھولنا نہیں, اس سے نصیحت جو ہے وہ بہت زیادہ کرو. وسبح بالعشی والابکار, اور اس کے لیے تسبیح کرو صبح شام. اب تسبیح سے میں سب سے مراد عام طور پہ جہاں بھی تسبیح کا لفظ آیا تو ہمارے ہاتھ میں وہ جو دانوں والی تسبیح وہ ہمارے ذہن میں آئی تھی کہ شاید تسبیح کرنے کا حکم دے دے کہ بیٹھ کے تسبیح پھیرنا شروع کر دو. ایسی بات نہیں ہے, قرآن میں جہاں بھی سبحہ کے الفاظ آتے ہیں اس کا جو ہے کہ اصل معنی ہے وہ ہوتے ہیں تیز رفتاری کے, برق رفتاری سے کسی چیز کو کر جانا, جس طریقے سے چاند ستارے وغیرہ جہاں گردش کر رہے ہیں وہاں بھی سبحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ وہ گردش میں اپنے لگے ہوئے کام میں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ جو خوشخبری اللہ کی طرف سے تمہیں مل گئی, اگر اللہ کی طرف سے انعام ملنے لگا ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ, تو اس کے لیے اب زیادہ تندہی سے کام کرو, اس کو نصیحتوں بھی یاد کرو, اس کی یاد بھی تمہیں زیادہ آنی چاہیے, اور اس کے لیے اب تم کمر کس کے اب کام کرنے کھڑے ہو جاؤ. جبکہ یہاں ہم اپنے روٹین دیکھیں اپنی زندگی کے تو ہمارے معاملات عام طور پہ الٹے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی برا وقت آ جاتا ہے, کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے, کوئی بیماری آ گئی, کاروبار خراب ہو گیا, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آ گیا, اس وقت ہمیں بڑے اللہ کی یاد آنی شروع ہوتی ہے, ہم مسلح پکڑ لیتے ہیں جناب, اور نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ کا اچھا وقت آ جاتا ہے, وہ برا وقت ٹل جاتا ہے, اس وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, پھر نمازیں بھی ہماری چھوٹ جاتی ہیں, پھر سارے روزے بھی ختم ہوئے, یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کبھی اللہ کو یاد بھی کیا تھا. کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ نے اچھا وقت دیا ساتھ ہی اس کے بعد حکم بھی کیا کہ اب تمہارے پاس زیادہ محنت کا وقت آ گیا, وہ خوشی ملی ہے تمہیں اللہ کی طرف سے, تو اب تم زیادہ کمر کس کے اس کے لیے اب تم تیار رہو. اس کتاب آگے فرمایا کہ پھر وہی قالت الملائکہ, تو جب پھر فرشتوں نے کہا کہ یا مریم, یہاں پہ مریم السلام کا واقعہ قصہ شروع ہو گیا. مریم السلام جو بڑی ہو گئی
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پھر جو ہے کلام کیا مریم علیہ السلام سے. فرشتوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تو جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا, تجھے چن لیا, وطہرک اور تجھے پاکیزہ کر دیا, واصطفاک علی نساء العالمین اور ساری دنیا کی تجھے عورتوں پر تجھے چنا, تجھے فضیلت دی ہے. اگر پھر کیا حکم دیا, فضیلت ملی, پھر حکم کیا کہ یا مریم اقنتی لربک کہ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جاؤ. یعنی پہلے بھی فرما بردار تھی جبھی وہ چنی گئی, لیکن چنی گئی ان کو خوشخبری دی گئی کہ تمہیں پسند کر لیا گیا ہے, تو مزید آرڈر خاص طور پہ دے دیا کہ تو اب تم فرما بردار ہو, بس جو دی اور سجدہ میں رہو اور کئی راکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی کہ مزید پھر اور مزید احکامات ہے پسندیدگی کے بعد. اب یہاں پہ آگے ہمارے نبی سے مخاطبت شروع ہو گئی, ذالک من انباء الغیب, یہ وہ غیب کی خبریں ہیں نوحی ہے الیک جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, تو تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے, اپنے قرے ڈال رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم, کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مخاطب ہے. یہاں ایک چیز کا اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ اکثر ہمارے یہ ہدایت پایا تھا کہ آپ وسلم کا جو ہے وہ علم غیب تھا, غیب جانتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہارے پر وحی کر رہے ہیں, تم وہاں پہ موجود نہیں تھے جب ان کے پاس یہ معاملہ ہو رہا تھا, وہ تم پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا اس معاملے میں, وہ اپنے قرے ڈال رہے تھے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, تم ان کے پاس جب بھی نہ تھے جب آپ میں جھگڑ کر رہے تھے. یہاں اس عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا, کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے کو بتا رہے کہ یہ معاملات ہوئے. اس کے بعد فرمایا کہ اس قالت الملائکہ, تو مریم فرشتوں نے کہا کہ یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی. یہاں پہ وہ تذکرہ آیا کلمے کا کہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم, اس کلمے کا نام جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمے سے تشبیہ دی گئی کہ وہ اللہ کے حکم تھے, بس جب اللہ نے کن کہا فیکن وہ ہو گئے, ان کو بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے, معجزاتی پیدائش ان کی ہوئی. تو یہاں خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف سے کلمے کی, اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, پورا نام بتا دیا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ, وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وجاہت والا بڑی باابرو ہوگا, بہت باعزت ہوگا. وہ من المقربین, اور مقربوں میں سے, اللہ کے مقرب میں وہ شامل ہوں گے. اور اس کے بعد کے معجزات بھی یہاں بتاتے ہیں, وہ یکلم الناس فی المہد, وہ لوگوں سے کلام کرے گا گود میں بھی, وہ کہلا اور بڑی عمر میں بھی, وہ من الصالحین, اور وہ صالحین میں سے ہوگا. اب یہ خوشخبری جب مریم علیہ السلام کو ملی, قالت, انہوں نے پھر کہا کہ رب انا یکون لی ولد, کہ اے رب میرے یہاں بیٹا کہاں سے پیدا ہو جائے گا, میرا اولاد کہاں سے ہو جائے گی. ولم یمسسنی بشر, مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا, مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے, میرا اولاد کیسے ہو جائے گی. قال کذالک, جواب پھر وہی ملا جو کسی ذکر علیہ السلام کو ملا تھا کہ ایسا ہی ہوگا. اللہ یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اس کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں ہے, ایسا ہی ہوگا. اذا قضى امرا, جب وہ کسی امر کا کسی کام کا ارادہ کرتا ہے, فانما یقول له کن فیکون, تو بس وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا, پھر وہ ہو جاتی ہے. پھر یعنی کہ وہی سمجھ کو ملا کہ وہ چیز ہمارے لیے ناممکن نظر آئی تھی, مریم علیہ السلام کو ناممکن نظر آئی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا, پھر وہ ایسا ہوا. اور ہمیں وہ یعلمہ الکتاب, کوئی کتاب کا علم دیا گیا, والحکمت, اور حکمت, والتوراۃ, اور تورات, والانجیل, اور انجیل ان کو دی گئی, ورسولا الی بنی اسرائیل, ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اور ان کے بعد ان کے الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام پہنچایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں. فانفخ فیہ, اس میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے, حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. وابرئ الاکمہ والابرص, اور مادرزاد اندھے کوڑی جو ہیں ان کو جو ہے شفا مل جاتی ہے. وہ احیی الموت باذن اللہ, اور مردہ کو میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یہ سارے کام یعنی کہ اللہ کے حکم سے میں کر کے دکھا رہا ہوں تمہیں. وہ انبئکم, اور تمہیں اس چیز کی خبر دے دیتا ہوں, بما تاکلون, تم کھا کے آئے ہو, وما تدخرون, اور جو تم بچا کے آئے اپنے گھروں میں, فی بیوتکم, اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیۃ لکم, ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی واضح نشانی ہے کہ وہ چیزیں میں کر رہا ہوں جو انہونی ہے تمہارے سامنے, ایسا ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. اس میں تمہارے لیے بہت نشانیاں, ان کو تم مومن, اگر تم مومن ہو, بات ماننے والے ہو, سمجھنا چاہو, تو نشانے تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, تو پہلے سے جو تورات میں سے چیزیں موجود ہیں ان کی میں تصدیق کرنے والا ہوں. ولاحل لکم, اس لیے آیا کہ میں وہ چیزیں میں حلال کر دوں, بعض الذی حرم علیکم, وہ چیزیں تم نے خود سے حرام کر دی. نہیں, کوئی چیز ایسی تھی وہ کتنے حرام نہیں تھیں, لیکن لوگوں نے خود سے اپنا حرام ٹھہرا رکھی تھی, تو ان چیزوں کو بھی حلال کرنے کے لیے کہ وہ چیزیں حلال ہیں, حرام نہیں ہے. یہ وجئتکم بآیۃ من ربکم, تمہارے طرف سے, رب کی طرف سے واضح نشانی میں لے کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈر جاؤ. واطیعون, میری اطاعت کرو, جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو. اتنی ساری نشانی میں تمہیں دکھا رہا ہوں. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ یہ میرا اور تمہارا رب. فاعبدوہ, اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے.
یہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیا، ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کے معجزات دکھائے، اس کو کہا کہ میری اطاعت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کبھی رب نہیں کہتے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، ان کے ماننے والے انہیں خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغام کیا دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت صراط المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سیدھا راستہ یہ بتا کے گئے کہ ان کے ماننے والے وہ کیا سے کیا بنا کے بیٹھ گئے۔ اگر وہ کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر کا احساس ہوگا کہ نہیں اب یہ ماننے والے نہیں ہیں جو ان کو بتائے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کفر ہی آگے سے کر رہے ہیں، قال پھر انہوں نے کہا کہ من انصاری اللہ، کون ہے مددگار اللہ کی طرف، اللہ کی طرف مدد کرنے کے لیے اب کون کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے۔ پھر قال حواریون، اور جو حواری تھے ان کے جو ان کے اصحاب تھے، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، جو اللہ کہے گا پھر ہم اس کو کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے، اللہ کی بات ہم ماننے لگے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جائیں اس چیز کے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کوئی عیسائی نہیں کہتے تھے، مسلمان یعنی کہ بات کو ماننے والا، سر تسلیم کم کر دینے والا، وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو یہی کہا۔ یہ یعنی کہ ایک بہترین نام ہے جو کہ ہمیں بھی اپنا نام یہ رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے بڑے بڑے نام رکھے بیٹھے ہیں الگ الگ، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اصل نام یہی ہے مسلمان، جو شروع سے چلا آ رہا ہے، وہی نام ہمارا بھی ہے۔ ربنا آمنا، ہم ہمارے رب ہم ایمان لیا بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، ہم پیغمبر کی اتباع کرنے والے بن کے پیغمبر کی اتباع ہم نے کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی تو شہیدوں میں لکھ لے، گواہوں میں لکھ لے کہ ہم اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو تو نازل کرتا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیریں چلیں، اللہ نے پھر اپنی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے مار دیا، قتل کر دیا، جو بھی کہ وہ ان کی اپنی چال تھی، اپنی تدبیر تھی، کہ اللہ نے اپنی تدبیر کی کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمارے جو ہے رکوع فی الحال یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا درس جو فی الحال تھا اسی آیت پہ ہم ختم کرتے ہیں، اس بار انشاءاللہ اگلے درس میں آیت سے آگے پڑھیں گے۔ تو اس کے اوپر جو بھی کوئی سوال اگر کسی کا ہو تو وہ ضرور کر سکتا ہے آج کے درس کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی کچھ ہم نے پڑھا، کچھ سمجھا، کچھ سے ہمیں صحیح سمجھنے کی، اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔